الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام کہ آج کل ایمرجنسی ویزے آ رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں کہ رات کو انسان سوتا ہے صبح غائب۔ مولانا شمیم صاحب مکہ شریف میں مدرسہ سہولتیہ کے مکہ شریف کے بڑے ادارے کے محترم تھے، نہایت اعلیٰ صحت تھی، رات کو سوئے صبح پھر نہیں اٹھ سکے، رات ہی ڈپارچر ہو گیا۔ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی۔ نہ جانے اللہ کس وقت کس کو بلانے والا ہے۔ یہ ہماری نادانی ہے جو ہم بڑے لمبے لمبے منصوبے بناتے ہیں۔ ہم منع نہیں کرتے دنیا کمانے کو، لیکن دنیا میں اس طرح رہو جیسے نوکا کے نیچے پانی، نوکا اوپر رہتی ہے، دنیا نیچے ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہو اس پر۔ اگر دنیا کی محبت ہمارے دل کے اور دین کے نوکا میں گھس جائے تو جلدی سے ڈبہ نکالو۔ نوکا والے ڈبہ ایک رکھتے ہیں نا، اور ایک لڑکا بھی رکھتے ہیں، جلدی جلدی پھینک دیتا ہے، مگر دل کے اندر دنیا کا اگر پانی گھس گیا تو یہ پانی صرف اللہ والے نکال سکتے ہیں۔ بزرگان دین کی صحبت کی برکت سے اللہ کی محبت بھی ملتی ہے اور دنیا کی برکت بھی ملتی ہے، اور دنیا میں سکون بھی ملتا ہے۔ جس کی دنیا، جس کی آخرت، جو بندہ زمین پر خدا کو خوش رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زمین پر خوش رکھتے ہیں، اور جو بندہ زمین پر خدا کو ناراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، ہم نافرمان گنہگاروں کی زندگی کو دنیا ہی میں کڑوی کر دیتے ہیں، کڑوی تلخ کرتے ہیں۔ دوزخ تو بعد میں ہے، لیکن دنیا ہی میں گنہگاروں کو دوزخ دی جاتی ہے۔ پریشان رہتے ہیں، کنڈیشن میں بھی، کھال ٹھنڈی اور دل گرم۔ کھال تو ٹھنڈی ہو گئی مگر دل میں پریشانی۔ جو اللہ کو خوش رکھتا ہے وہ دھوپ کے نیچے بھی دل میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے وہ گرمی ہجراں وہ تیری یاد کی خنکی، وہ گرمی ہجراں وہ تیری یاد کی خنکی، جیسے کہ کہیں دھوپ میں سایہ نظر آئے۔ اللہ کے بندے خاص اگر دھوپ میں بھی چلتے ہیں مگر دل میں ان کے ٹھنڈک ان کی یاد کی برکت سے ہوتی ہے۔ اور دنیا دار گنہگار جو خدا کو ناراض کیے ہوئے ہے، ایئر کنڈیشن میں ہے، دل جل رہا ہے پریشانی سے، بہت بڑی طاقت والا ہے، عقل کی بھی خلاف ہے۔ جتنی بڑی طاقتوں سے لوگ ڈرتے ہیں، کہتے ہیں کہ واقعی بڑی طاقت سے ٹکر نہیں لینا چاہیے، ہے بات جی، بڑی طاقت سے ٹکر نہیں لینا چاہیے، ہے بات جی، تسلیم کرتے ہیں عقل مند لوگ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طاقت بڑی ہے یا نہیں کہ خیریت سے انسان سوتا ہے، صبح اٹھا تو بلڈ کینسر، رات بھر میں کیا ہو گیا، خدا کا فیصلہ اور ارادہ انسان پر نافذ ہو جاتا ہے۔ صبح خیریت سے رات کو سویا، صبح معلوم ہے گردے نے کام چھوڑ دیا۔ ایک نوجوان کراچی میں دونوں گردے اس کے گر گئے، جو رسی میں بندھے تھے وہاں سے گر گئے، بے ہوش ہو گیا اسی وقت۔ اس لیے دوستو مبارک وہ بندہ ہے جو سکھ میں خدا کو یاد کرے تو دکھ میں اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتے ہیں۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کی روایت کو علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں بیان کیا، اذکروا اللہ فی الرخاء، آرام میں خدا کو یاد رکھو، شانتی میں خدا کو یاد رکھو تو اللہ تعالیٰ تم کو دکھ میں یاد رکھیں گے۔ اور جو چین میں گناہوں کی سرکشی مستیاں سوچتی، جب انسان صحت مند ہوتا ہے تو عورتوں کو دیکھنا، حسینوں کے چکر میں پڑنا، نمکین کی تلاش کرنا، اور جب مصیبت آئی تب اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ مبارک بندہ وہ ہے جو اللہ کو آرام میں خدا کو یاد کرے، جو سکھ میں خدا کو یاد کرے تو دکھ میں خدا اس کو بھی یاد رکھے۔ اس لیے دوستو ہم ایک سوال کرتے ہیں کہ خود خوشی کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ اس میں کسی کو اختلاف ہے؟ نہیں۔ تو جب خوشی کا پیدا کرنے والا ہم سے خوش رہے گا جبھی تو ہم خوش رہیں گے۔ اور جن نے حرام لذت خدا تعالیٰ کی ناخوشی کے راستوں سے، نافرمانی کے راستوں سے، گناہوں کے راستوں سے اپنے دل میں حرام خوشی امپورٹ کیا، اس کی زندگی کیسی بے کیف، کتنی پریشان ہے۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ الہ آباد کے بزرگ فرماتے ہیں، اف کتنا ہے تاریخ
گنہگار کا عالم، اف کتنا ہے تاریک گنہگار کا عالم، انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم۔ یعنی نیک بندوں کی دل نور سے بھرا ہوا، اور اللہ کے نافرمان و گنہگار کی دنیا تنگ تل گڑی ہے، پریشان بدحواس۔ تو یہ بتائیے کہ آپ لوگ زمین پر آرام سے چین سے خوش رہنا چاہتے ہیں یا کسی کو پریشانی چاہیے؟ نہیں، کوئی دکھ، آرام چاہیے، سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، چین چاہیے۔ کوئی شخص چاہتا ہے کہ ہم بے چین پریشان رہیں ہر وقت؟ نہیں، کوئی نہیں چاہتا۔ تو دل کا چین کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ۔ دلیل کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے دنیا والو، میری ہی یاد سے تم کو دل میں چین ملے گا، بے شک۔ لیکن اگر یاد میں تم نافرمانی ملا دو گے، کتنی یاد ہونی چاہیے؟ اتنی یاد ہو کہ سر سے پیر تک کسی اعضا سے گناہ نہ ہو۔ کما ان السمکۃ تطمئن فی الماء لا بالماء۔ مچھلی کو چین کب ملتا ہے؟ جب پانی میں ڈوبی ہو، اوپر بھی پانی، نیچے بھی، دائیں بھی بائیں بھی۔ بتائیے، اگر پانی میں اس کا اتنا حصہ مچھلی کا ہو مگر اس کا سر، ماتھا، موڑی کہاں ہو؟ دھوپ میں ہو، تو مچھلی کو چین ملے گا؟ نہیں۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی یاد ہمارے سر کے اوپر، اللہ کی یاد کا دریا اوپر نیچے دائیں بائیں ہوگا، تب چین ملے گا۔ کما ان السمکۃ تطمئن فی الماء لا بالماء۔ جیسا مچھلی کو پانی میں ڈوبنے سے مزہ آتا ہے، اگر کچھ حصہ اس کا کھلا رہے تو مچھلی کو چین ملے گا؟ تو جو آنکھوں سے عورتوں کو دیکھتے ہیں، کسی کی بہو بیٹی کو، کسی کے لڑکے کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کان سے گانا سنتے ہیں، اتنا حصہ ان کا اللہ کے قرب کے دریا سے باہر آ گیا، اللہ کے قرب کے دریا سے باہر آ گیا۔ اور ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ پانی کتنا ہونا چاہیے؟ مچھلیوں کی پناہ اور حفاظت کے لیے کتنا پانی ہونا چاہیے؟ گہرا ہونا چاہیے۔ اگر 1-2 فٹ پانی ہوگا تو گرمیوں میں تالاب میں گاؤں والے جب 2 فٹ 1.5 فٹ پانی ہوتا ہے تو سورج کی گرمی سے پانی کھول جاتا ہے، گرم ہو جاتا ہے، مچھلیاں بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ گاؤں والے جا کر پیٹ لیتے ہیں بغیر جال کے، بغیر جال کے ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں۔ تو اگر ہم تھوڑا اللہ کو یاد کریں گے اور ہمارے قرب، اللہ کے قرب اور اللہ کی رضا کے دریا میں ہمارے تھوڑا سا پانی ہوگا تو ہمیں شیطان و نفس مار لیں گے، یہ ہم کو پکڑ لیں گے۔ لہذا مچھلیوں کی سے عقل اور بدھی سیکھو۔ شریمان اور بدھیمان حضرات سے گزارش کرتا ہوں، مچھلیوں سے سیکھو کہ گہرے پانی میں رہتی ہیں، جب پانی سورج سے گرم ہوا تو ٹھنڈے پانی میں نیچے ڈوب جاتی ہیں، گھس جاتی ہیں۔ ہمیں بھی اللہ کو اتنا زیادہ یاد کرنا چاہیے کہ اللہ کے قرب کا دریا ہمارا گہرا ہو۔ اگر نفس، شیطان اور دنیا کے فتنے ہم کو دوڑائیں تو ہم اللہ کے دریائے قرب کے نیچے گہرائی میں ٹھنڈک میں جا کر پناہ لیں گے۔ اور یاد اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ذکر تھوڑے سے ذکر سے کام نہیں چلے گا، اتنا اللہ کو یاد کرو، لیکن اللہ کی یاد سے زیادہ نافرمانی سے بچنا لازم۔ آپ بتائیے محمد علی قلعے آ جائے اور آپ اس کو 51 مرغی کھلا دیں، 51 مرغی کا سوپ پلا دیں، لیکن تھوڑا سا زہر بھی کھلا دیں، محمد علی قلعے جیتے گا اس کی کشتی؟ جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں، بزرگان دین کی صحبت میں جاتے ہیں، حج اور عمرہ کرتے ہیں، اگر وہ گناہ سے نہیں بچیں گے، گناہوں کا زہر ان کو کمزور کر دے گا، دشمن خوش ہو جائے گا۔ گناہ سے نفس دشمن شیطان خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور نیک کام سے نفس دشمن حسرت کا زخم کھاتا ہے کہ ارے کس ملا کے حوالے پڑے، یہ تو کسی عورت کو بھی دیکھنے نہیں دیتا، نہ کسی لڑکے کو دیکھنے دیتا ہے، نہ گانا سننے دیتا ہے۔ تو دشمن ناراض ہوتا ہے مگر دوست یعنی اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اب آپ فیصلہ کر لیں آپ کیا چاہتے ہیں، نفس دشمن کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ جو لوگ گناہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، واللہ قسم کھا کر اختر کہتا ہے ان کے سروں پر قرآن رکھو، قرآن پاک، ان سے پوچھو کہ گناہوں سے تم چین میں ہو یا پریشان ہو؟ ہتھوڑے دل پہ ہیں مغزے دماغ میں کھوٹے، بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے۔ اب میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ ارشادات ابھی سناؤں گا، پہلے ترجمہ کر لوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یرید اللہ ان یہدیہ، اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں،
اللہ تعالیٰ جس بندے کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، ہدایت کے دو معنی ہیں، راستہ دکھا دینا کہ وہ ہے ایئرپورٹ، اور ایک معنی ہے کہ ایئرپورٹ موٹر پر بیٹھال کے پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہدایت کے دو مفہوم بیان فرمائے۔ علماء نے اس کی تفسیر دو کی کہ ہدایت کے معنی اللہ راستہ بھی دکھا دے اور اپنے قرب کی منزل تک پہنچا دے۔ تو من یرید اللہ، اللہ جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے کہ اس کو اللہ اپنا راستہ دکھا دے، اپنے ذات تک پہنچا دے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے۔ صحابہ نے پوچھا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو چاروں خلفائے راشدین کے بعد سب سے بڑے صحابی ہیں، افضل الصحابہ بعد خلفائے راشدین عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے روایت کی کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس صحابی کی خاص بات عرض کرتا ہوں، کان یشبہ بالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے ملتی تھی۔ محدثین نے لکھا، یہ راوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے، مسجد نبوی کے ممبر پر اعلان فرمایا کہ اے صحابہ، آج قرآن پاک میں ایک آیت نازل کی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیسے کھلتا ہے سینہ؟ کیا سوال کر لیا، ورنہ آج ہم لوگ ڈاکٹروں کے پاس جاتے کہتے سینہ پھاڑ دیجیے، مگر صحابہ کو اللہ جزائے خیر دے کہ اسلام کے متعلق سوال کر کے راستہ کھول دیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کسی کا سینہ کھولتے ہیں تو ایک نور آتا ہے دل میں، ان النور اذا قذف فی القلب، ایک نور دل میں خدا داخل کرتا ہے، فانشرح لہ الصدر، تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے، اس کے ارادے بلند ہو جاتے ہیں، اس کو نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا آسان معلوم ہوتا ہے، صرف آسان نہیں بلکہ مزیدار معلوم ہوتا ہے، اور گناہوں سے اس کو پریشانی ہونے لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا ناراض ہو جائے گا۔ شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص کو گناہ کرتے ایک عالم اللہ والے نے دیکھا، لوٹ آئے، گھر میں لیٹ گئے، رونے لگے کہ آہ میرے مالک کی نافرمانی زمین پر ہو رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب پیشاب نکلا تو اس میں خون آ گیا۔ اتنا غم ہوتا ہے اللہ والوں کو گناہوں سے، مگر ایسی قلب کی بری کیفیت سے خدا پناہ نصیب فرمائے کہ گناہوں کا ہاتھی کھا لے اور ڈکار بھی نہ لے، خدا ایسے عذاب سے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب خدا کسی کو عذاب قہر میں مبتلا کرتا ہے تو اس کو گناہ سے پریشانی نہیں ہوتی، اس کو گناہ سے کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ جس شخص کو گناہ کر کے دل میں کشت محسوس نہ ہو، دل میں دکھ نہ ہو، تو سمجھ لو کہ خدا کے قہر میں مبتلا ہے۔ اور دلیل کتنی پیاری بیان کی، دلیل سنیے۔ فرماتے ہیں ابلیس چونکہ خدا کے عذاب و قہر میں مبتلا ہے، آج تک ابلیس یعنی شیطان کو اپنی نافرمانی پر کوئی پریشانی نہیں، اس لیے بہت خطرناک حالت ہے۔ جس کو گناہ کر کے بے چینی و پریشانی غم نہ ہو تو اس کی حالت خطرناک۔ پھر صحابہ نے دوسرا سوال کیا کہ جب دل میں اللہ ہدایت کا نور داخل کرتا ہے، حل لذالک من علامت، کوئی علامت ہوتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم؟ صحابہ کی روح کو اللہ بے شمار رحمتوں سے نازل فرمائے، بے سب پیارے پیارے سوالات کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر 1400 برس پہلا، اور لے جاؤ اپنے کو پیچھے، سمجھ لو کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی پر یہ آیت تلاوت فرما رہے ہیں اور صحابہ کے سوالات ہو رہے ہیں۔ پوچھا کہ جب دل میں نور آتا ہے ہدایت کا تو اس کی کیا علامت ہوتی ہے؟ ورنہ کل کو انگریز کہہ دے کہ میاں میرے دل میں اتنی روشنی آ گئی ہے کہ ہماری تو کھال بھی اجلی ہو گئی، اور تم کالے لوگ ہو، تمہارے اندر تو کیا نور نور کرتے ہو، دیکھو ہمارا چمڑی بھی سفید ہے۔ لہذا یہ سوال ضروری تھا صحابہ کا یا نہیں؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں خدا ہدایت کا نور داخل کرتا ہے اس کے اوپر 3 علامت ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 1، التجافی عن دار الغرور، دنیا میں رہتا ہے مگر دل نہیں لگاتا، جیسے نوکا پانی پر چلتی ہے مگر پانی کو اپنے اندر گھسنے نہیں دیتی، اگر تھوڑا سا پانی گھس جائے تو فوراً ایک نوکر رکھا جاتا ہے جو ڈبہ سے جلدی جلدی پانی نکال دے، بولو بھائی، یا اور جمع کرتے ہیں۔ بس پہلی علامت یہ پیدا ہوتی ہے التجافی عن دار الغرور، دنیا جو دھوکے کا گھر ہے اس سے وہ ہوشیار ہے کہ کسی دن آ جائے گا وقت، کون سا؟ ڈپارچر کا، رخصت کا، ویزا ختم ہو جائے گا، جس وقت قبر میں جنازہ اترے گا۔ بزنس مین لوگوں سے کہتا ہوں، کیا کوئی دکان لے جائے گا بھائی اندر قبر میں؟
نوٹ کی گڈیاں لے جاؤ گے ہیں؟ اور ٹیلی ویژن، ریڈیو، گانا بجانا کچھ جائے گا قبر میں؟ بس کیا لے جائے گا؟ صرف کفن۔ جز عمل گور میں کوئی بھی تیرا یار نہیں، کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار۔ اچھا بادشاہ اگر مرتا ہے اپنا تاج و تخت لے جاتا ہے؟ بادشاہ صاحب کو قبر میں جا کر 21 توپوں کی سلامی گارڈ آف آنر ملتا ہے یا 21,000 کیڑے ان کو سلام کرتے ہیں؟ اچھا اور سیٹھ صاحب، فیکٹری مالکان، کاروباری لوگ قبر میں کیا لے جائیں گے؟ کوئی کارخانہ، فیکٹری لے جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں لے جائیں۔ اور وہ شخص جو وزیر اعظم بننے کا اسے گھمنڈ اور غرور ہے، یا وہ شخص جو بہت بڑی شاندار بلڈنگ میں رہتا ہے اور مرسڈیز پر چلتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم چومن دیگر انیس، مجھ جیسا رئیس کوئی نہیں ہے، میں ادب سے گزارش کرتا ہوں، علماء برادری سے بھی خطاب کرتا ہوں، اپنے کو بھی شامل کرتا ہوں کہ اتنا بڑا مجمع، لاکھ انسان ہمارا ہاتھ چوم لے، اختر کی قیمت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ سب غلام ہیں۔ اب بندہ اختر بھی غلام ہے اللہ کا اور آپ سب غلام ہیں۔ اگر 1,00,000 غلام ہم کو سلام کر دیں تو غلام مثبت 1,00,000 غلام، ٹوٹل غلام بولو بھائی۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے تو ساری دنیا کے غلام ایک طرف اور میرے مالک کی خوشی ایک طرف، بولو بھائی۔ ایک بندہ ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ میں تم سے راضی ہوں، وہ مثبت ہے بندہ، مثبت رضا اللہ کی خوشیوں بھی اس کے ساتھ ہے، یعنی اللہ ہے۔ ایک بندہ اپنے اللہ کے ساتھ کھڑا ہوا، ایک بندہ 1 کروڑ بندوں کے ساتھ ہے، سلامی مل رہی ہے، بتاؤ قیمت کس کی زیادہ ہے؟ اللہ۔ پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، پھر نہ کہنا کہ اختر نے ہمیں صحیح نہیں سمجھایا۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ بہت بڑی جزا دے، فرماتے ہیں کہ اے دنیا والو، اے وزیر اعظموں، اے کمشنروں اور اے ڈی آئی جی اور ایس پی حضرات اور اے بڑے بڑے کارخانے والوں، اے سلاطین، تخت و تاج والوں، سن لو، دنیا کی ان چیزوں سے تمہاری کوئی قیمت نہیں لگے گی، کوئی قیمت نہیں لگے گی۔ قیمت کون لگاتا ہے؟ بندے کا، غلام کا، مالک لگاتا ہے۔ بتائیے کسی غلام کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی قیمت خود لگا لے؟ اور غلاموں کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو سلام کر کے کہیں آج آپ بڑے قیمتی ہیں؟ بندے کی قیمت قیامت کے دن معلوم ہوگی۔ اب سنیے سید سلیمان ندوی کا شعر، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، کہتے نا میں بہت بڑا آدمی ہوں، ہم کو نہیں جانتے۔ یہ آستین کھینچ کر جو گفتگو ہو رہی ہے، مرنے کے بعد پتہ چلے گا قیامت کے دن کہ آپ کتنے قیمتی ہیں۔ اب سنیے شعر علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ بولو بھائی اس کی جان۔ دوستو بتاؤ یہ شعر کچھ مشکل ہے؟ بھائی حاجی حبیب صاحب کدھر بیٹھے؟ اچھا یہ کچھ مشکل شعر ہے؟ ارے میاں اتنا آسان تو شاید ہی کوئی شعر ہو۔ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، یعنی قیامت کے دن ہماری کیا قیمت لگے گی، اس کو سوچو۔ کسی کے ہاتھ چومنے سے اور کسی کی واہ واہ سے بڑا آدمی سمجھ لیا تو واہی تباہی ہو جاؤ گے۔ آہ سیکھو اللہ کے راستے میں، واہ سے نہیں جنت ملے گی، آہ سے جنت ملے گی، کیونکہ اس آہ میں اللہ تعالیٰ نے ہماری آہ کو اپنے نام میں شامل کیا ہوا۔ آپ دیکھیے جب بندہ کہتا ہے آہ تو اللہ میں آہ ہے یا نہیں؟ اللہ اس میں ہماری آہ شامل ہے یا نہیں؟ پھر اللہ کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہو آہ کرنے؟ سوائے پٹائی کے اور کچھ نہیں ملے گی، ساری دنیا میں جاؤ پریشانی ہی پریشانی رہے گی، چین کہاں سے ملے گا؟ دیکھو بھائی ایک واقعہ یاد آیا، کعبہ شریف میں ایک بچہ اپنی اماں سے گم ہو گیا، ساری دنیا کی ماؤں نے اس کو پیار کیا، روتا رہا، بے ہوش ہو رہا چلاتے چلاتے، نائجیریا کی اماں، مراکش کی، اردن کی، مصر کی، بنگلہ دیش کی، ہندوستان کی، پاکستان کی، ساری ماؤں نے اس کو پیار کیا کہ چپ ہو جائے، چلاتا رہا، معلوم مر جائے گا ابھی۔ جب اس کی اصلی اماں آئی اور اس نے گود میں لیا تو فوراً سو گیا، اتنا ٹائم ملا کہ فوراً سو گیا۔ اب میرا شعر سنیے، آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، ان کے کرم نے گود میں لے کے سلا دیا۔ یہ جب اللہ اللہ کرتے ہیں کیوں نیند آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا گود نصیب ہو جاتا ہے۔ سوا خدا کے ہمیں دنیا میں کوئی چین نہیں دے سکتا، سوا اللہ کے ہمارے دل کو چین سے رکھنا کسی کو آتا بھی نہیں۔ دیکھ لو جو لوگ رومانٹک دنیا میں ہیں،
جتنے فلم ایکٹرس ہیں جو حسینوں کے چکر میں ہیں ان کے چہرے کو دیکھو کتنی لعنت برستی ہے. اور تقوی والا چاہے کالا ہو لیکن نور ہے دل میں تو حضرت بلال کا نور پوچھ لو ابو بکر صدیق سے. بلال کالے تھے مگر حضرت ابو بکر صدیق نے ایک گورے رنگ کا سفید کھال والا غلام کافر دیا اس بلال کے مالک کو اور مالک سے کہا تم سفید کھال والا غلام اور کالا دل والا جس کا دل کالا ہے کفر بھرا ہے اس غلام کو تم لے لو اور اس کے بدلے میں کالی کھال والا اور اللہ اور رسول کی محبت کا روشن دل جس کے دل میں اجالا ہے اللہ کے نور کا مجھے دے دو. صدیق اکبر نے خریدا بیوز ایک یہودی غلام کے جس کی کھال چمڑی سفید تھی اور کالی کھال والے لے آئے اور یہ کہا کہ یہ کالی کھال والا لیتا ہوں مگر دل اس کا اجالا ہے اللہ ہے اس کے دل میں اور یہ کالی سفید کھال والے غلام کو دیتا ہوں کیونکہ اس کا دل کالا ہے. جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ پہنچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال حبشی کو آزاد کرا کر تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ابو بکر صدیق تم نے بہت عمدہ سودا کیا بلال کی قیمت اللہ کے یہاں بہت بڑی ہے کاش تم مجھے پہلے بتاتے تو خدا کا رسول بھی اپنا پیسہ لگاتا بلال کو خریدنے کے لیے. یہ وہ شخصیت ہے. دوستو رنگ سے کیا ہوتا ہے؟ رنگ اور زبانوں کا اختلاف اللہ کی نشانی ہے. جو ظالم رنگ اور زبان پر لڑتا ہے خدا تعالیٰ کی نشانی کی توہین کر کے کافر مرتا ہے. جنت میں اسی لیے کوئی صوبہ کوئی ملک کوئی زبان نہیں ہوگی سب کی عربی ہوگی. جنت میں عربی زبان ہوگی وہاں نہ کوئی ملک ہے نہ صوبہ ہوگا. کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ تم پنجابی ہو تم بنگالی ہو تم ہندوستانی ہو. ایک ہی زبان ہوگی جنت میں کس کی؟ عربی زبان. اور سب مسلمان اللہ کے بندے بن کر محبت سے رہیں گے. جو جنتی ہیں آج بھی جن کو جنت نصیب ہونا ہے قسمت میں آج وہ بھی زبان کے لیے نہیں لڑتے ملک و صوبے کے لیے نہیں لڑتے وہ اللہ کے نام پر ایک دوسرے سے محبت کرتے کیونکہ ان کی قسمت میں جنت ہے. تو جنت والا ذوق اور جنت کی خواہش اور جنت کے خیالات اور جنت کی پرواز کے اثرات علامات ان کے ابھی سے دل میں ہوتے ہیں. اب سنیے مولانا رومی کی بات. حضرت جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ جو جانور جس جانور کو اڑنا نصیب نہیں ہے جیسے گائے بھینس بیل گورو وہ ہمیشہ زمین کی طرف دیکھتا ہے کیونکہ اس کو آسمان کی طرف اڑنا نصیب نہیں ہے. لیکن جو پرندے ہیں کبوتر کا بچہ پیدا ہوگا مولانا رومی فرماتے ہیں چونکہ ان کی قسمت میں اوپر کی طرف اڑنا ہے تو اگرچہ پر اور بازو نہیں ہے ابھی ابھی پیدا ہوا ہے پر نہیں ہوتا اس وقت کبوتر کا بچہ لیکن اس کی آنکھیں آسمان کی طرف ہوتی بار بار اپنا بازو کو ایسے سے ہلاتا ہے کہ کب اللہ پر دے اور میں اڑ جاؤں گا آسمان کی طرف. تو جن کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی بنانے والا ہے سن لو جن کو خدا اپنا دوست بنانا چاہتا ہے اس کو دوستی اور ولایت کے اعمال کی توفیق ہوتی ہے. اس کو خدا کی محبت میں بے چینی پیدا ہوتی ہے. وہ راہبر منزل کو اللہ والوں کو تلاش کرتا ہے کیونکہ ان کی قسمت میں اڑنا نصیب ہے. اب وہ شعر بھی پیش کرتا ہوں مثنوی معروم کا. ہم چو فرق میل و سوئے سما. معرومی فرماتے ہیں ہم چو فرق میل و سوئے سما. کبوتر اور اڑنے والے پرندوں کا میلان آسمان کی طرف ان کی آنکھیں ہوتی ہیں منتظر بے نہادہ دیدہ در ہوا. فضا میں ان کی آنکھیں منتظر ہیں کہ خدا ہمیں کب پر دے میں اڑ جاؤں. وہ کبھی زمین کی طرف نہیں دیکھتے. اڑنے والے پرندے زمین کی طرف نہیں دیکھتے کیونکہ ان کی قسمت میں اڑنا لکھا ہوا ہے. تو جن کی قسمت میں اللہ تعالیٰ کا ولی ہونا ہے وہ آسمان و زمین و سورج و چاند کو دیکھ کر دل میں سوچتے ہیں کہ یا اللہ کیسے آپ نے آسمان و زمین و سورج و چاند کو بنایا کیا شان ہے آپ کی اور کہاں آپ ملیں گے. وہ شعر آسمانوں کو دیکھ کر پڑھتے ہیں. اردو کا ایک شعر اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں. اللہ سے پوچھ لیکن اللہ کہاں ملتا ہے. میرے شیخ مرشد شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کباب ملتا ہے کباب والوں سے امرود ملتا ہے امرود والوں سے آم ملتا ہے آم والوں سے کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والوں سے اور اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے. ساری زندگی عبادت کر لو لاکھوں کتابیں پڑھ لو مگر اللہ نہیں ملے گا. اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے. بے شک نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا اور دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. ایک کتا دلی میں
مسجد فتح پوری کے دروازے پر بیٹھا تھا. شاہ ولی اللہ کا بیٹا شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر موضوع القرآن کے مصنف کئی گھنٹے عبادت و تلاوت اللہ کا نام لے کر ان کے دل کا نور ان کی آنکھوں میں آ گیا تھا. جیسے ہی نکلے وہ کتے پر نظر پڑ گئی. مسجد سے جب نکلے تو کتا ہی بیٹھا تھا اور کوئی نہیں تھا. اگر کوئی انسان ہوتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا. اس کتے پر یہ اثر ہوا کہ جہاں جہاں دلی میں وہ کتا جاتا تھا سارے کتے اس کے پاس ادب سے بیٹھتے تھے جیسے مرید بیٹھتے ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہاجر مکی اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کتا کتوں کا پیر بن گیا ایک اللہ کے ولی کی نظر سے. پھر حضرت حاجی صاحب نے فرمایا اور مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, حاجی امداد اللہ صاحب نے بھی فرمایا کہ سنو بھائی, اللہ والوں کی ہے جن کی نظر سے, جن اللہ والوں کی نظر سے جانور بھی محروم نہیں رہتے اور کتا بھی محروم نہیں رہا, ان کی نظر سے انسان کیسے محروم رہیں گے. اصحاب کہف کا کتا ہے جو غار میں چھپے تھے اللہ کے اولیاء, ایک کتا یہاں بیٹھا ہوا تھا. اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرما دیا. قرآن پاک کا جز ہے. اس کتے کے نام پر 30 نیکی ملتی ہے. کلبہم پر, کلب مانے کتا, کلبہم جو پڑھتا ہے مولوی قاری حافظ پیغمبر اولیاء اللہ صحابہ جو بھی تلاوت کیا جس نے ان کو 30 نیکی ملی. بارے کتے اس ظالم کے نام پر 30 نیکی ملی. کلب کاف لام با, کاف پر 10 نیکی, لام پر 10 نیکی اور با پر 10 نیکی. یہ ہے اللہ والوں کی صحبت کا اثر. اور علامہ آلوسی نے لکھا ہے وہ کتا وہ جنت میں جائے گا اور اس کا نام بھی لکھا ہے قطمیر, قاف تا میم یا را, قطمیر. تو فائدہ ہوا نا. بس دوستو اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے, لیکن اللہ والوں کی قدر کون کرتا ہے یہ بھی بتا دوں. بہت سے لوگ اللہ والوں سے بدگمانی بھی کرتے ہیں. ایک بڈھا گیا ایک گاؤں, کسی گاؤں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم کو ہلدی چاہیے, اس گاؤں میں ہلدی ہے, کیا بھاؤ ہے؟ تو ایک بڑے میاں نکلے بڈھے داڑھی سفید, کہنے لگے ہلدی کا کوئی بھاؤ نہیں ہوتا, ہلدی کا کوئی بھاؤ نہیں ہوتا, جتنا چوٹ پرائے. اب اس کا مزہ حاجی صاحب کو ملے گا. کون حاجی؟ حاجی حبیب صاحب, پورب کی زبان ہے. جتنا چوٹ پرائے یعنی چوٹ میں جتنا درد شدید ہوگا ہلدی کی قیمت بڑھ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طلب اور پیاس کی جتنی زیادہ شدت ہوگی اتنے ہی اللہ والوں کی عزت کرے گا وہ اور اللہ والوں کی قدر کرے گا. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے. یہ ڈپٹی کلکٹر تھے خواجہ صاحب, حکیم الامت کے خلیفہ تھے اور ڈپٹی کلکٹر تھے انگریزوں کے زمانے. فرماتے ہیں دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے, تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی, تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی. تو اللہ تعالیٰ بہت مبارک وہ دل ہے جو خدا کی یاد میں چلتا ہے, اور بڑی مبارک وہ آنکھیں ہیں جو خدا کی یاد میں آنسو بہا رہی ہیں. ان کے آنسو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کیے جائیں گے. جو خدا کی محبت میں یا اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہاتا ہے اس کے آنسو جنت کی ضمانت ہیں اور اس کے آنسو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کیے جائیں گے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ سورہ انا انزلنا کی تفسیر میں ایک حدیث قدسی نقل کرتے ہیں. حدیث قدسی وہ حدیث کہ جو نبی اپنے الفاظ میں بیان کرے مگر نسبت کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. فرماتے ہیں لعین المذنبین, گنہگاروں کا رونا, لعین المذنبین, گنہگاروں کا رونا, احب الی من زجر المسبحین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے گنہگار بندوں کا رونا, ندامت کے آنسو مجھے سبحان اللہ پڑھنے والوں سے زیادہ پیارے ہیں. مولانا شاہ محمد احمد صاحب کا ایک مصرع یاد آیا رحمۃ اللہ علیہ, یہ آنسو ہے ندامت کے بجھا دیں گے جہنم کو. یہ آنسو ہے ندامت کے بجھا دیں گے جہنم کو. جہاں جہاں آنسو لگتا ہے سمجھ لو. آنسو کی 3 قسمیں حدیث میں آئی. نمبر 1 کچھ آنسو مکھی کے برابر نکل آئے اس کو پھیلا لے. جہاں جہاں آنسو نکل آئے لگے گا وہاں جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. اکیلے میں خدا کو یاد کر کے, جہنم کی آگ کو یاد کر کے, میدان محشر کا سوال جواب کو یاد کر کے اللہ کے یاد میں یا خوف سے تھوڑا سا رو لو, اور رونے کے بعد جو آنسو نکلے اس کو خوب پھیلا لو. جہاں جہاں وہ آنسو لگے گا جہنم کی آگ وہاں حرام ہو جائے گی. اب کوئی کیا اچھا دوسرا کہ 3 آنسو کم سے کم رو. حدیث میں آیا دموع لفظ جمع, عربی میں جمع 3 ہوتا ہے, تو کم سے کم زندگی میں 3 آنسو تو رو لو.
3 ٹھو. آپ کہتے ہیں نا 1 ٹھوک دے دو, ٹھو یاد رکھنا. ہاں پھر نہ کہنا ٹھو نہیں کہا ہم نے, 3 ٹھو آنسو نکالو تاکہ حدیث پر عمل ہو جائے. 3 قطرہ آنسو. نمبر 3, ارے میاں جو ٹھو میں مزہ ہے وہ تمہاری لغت میں نہیں مزہ ہے. ہم سے تو لوگ یہی کہتے ہیں 1 ٹھو پھونک دے دو, میں کہتا ہوں 3 ٹھو لو, مزہ ہے. خاموش رہو, آئندہ سے مت بولنا بیان میں, یہ بات مناسب نہیں. بڑے بڑے علماء تھانہ بھون کی مجلس میں خاموش رہتے تھے. کیا ان کے پاس علم کی کمی تھی؟ آداب مجلس اور آداب واز یہ ہے کہ کچھ خاموشی سے سنو. جیسے چھوٹا بچہ سنتا ہے اماں ابا سے, بولتا نہیں ہے جب پیدا ہوتا ہے. تیسرے آنسو کی قسم یہ ہے کہ زمین پر آنسو گر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت دیں گے. اب زمین پر آنسو کیسے گراؤ گے؟ کیونکہ داڑھی بھی تو لے لے گی. اتنا کہاں رو گے کہ آنسو داڑھی سے نیچے ٹپک جائے. اس کا طریقہ بتاتا ہوں. زمین پر جہاں فرش نہ ہو, قالین نہ ہو, کسی زندگی میں کسی ایسی جگہ دریا کے کنارے بالو پر یا جہاں بھی صحن ہو اپنے گھر کا, مصلی مت بچھاؤ, سجدے میں رو لو. تو جو آنسو گریں گے وہ سجدے, آنکھیں ہیں جہاں گرنا ہے آنسوؤں کو, اس سے آنکھوں کو قریب کر دو. اور سجدے میں آنکھ قریب ہو گئی نہیں ہوئی, ایک قطرہ بھی گرے گا تو زمین پر گر جائے گا اور حدیث پر عمل ہو جائے گا. اب ایک سوال ہے کہ جب ہمارا اللہ قیامت کے دن جہاں جہاں خدا کے خوف سے اور ندامت سے ہمارے آنسو لگے ہوئے ہیں, اتنا حصہ جنت میں داخل کر دیں گے, اور باقی کا کیا ہوگا؟ سوال ہوتا ہے باقی جسم کا کیا ہوگا. اس کو سمجھانے کے لیے حضرت حکیم الامت مجدد زمانہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا جس کو آپ گھٹنا کہتے ہیں. واقعہ, ایک راجا مر گیا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے. اس کا بیٹا ہندو دلی گیا تو وزیروں کو ساتھ لے گیا جنہوں نے اس کے باپ کا نمک کھایا تھا. وزیر بھی چاہتے تھے کہ اس کا چچا قبضہ نہ کرے, یہی پا جائے گدی. دونوں وزیروں نے راستے بھر سمجھایا کہ بیٹا جب عالمگیر بادشاہ یہ پوچھے تو یہ جواب دینا, یہ پوچھے تو یہ جواب دینا. جب دہلی کا قلعہ قریب آیا تب اس لڑکے نے دونوں وزیروں سے کہا کہ ایک سوال کرتا ہوں کہ جو آپ لوگوں نے سکھایا ہے اس کے علاوہ اگر عالمگیر نے کوئی سوال کیا تو کیا جواب دوں گا؟ تو دونوں ہنسے, یہ بدھیمان والے ہوتا ہے, یہ خود ہی نپٹ لے گا, چھوڑ دو اس کو. بس وہ لڑکا گیا, 15-16 سال کا لڑکا. عالمگیر غسل کر رہے تھے, حوض میں پانی بہت گہرا تھا. اس کے دونوں بازو کو پکڑ کر کہا تم کو حوض میں ڈال دیں, آنکھ مت بند کرنا, بیان سمے چوک بند پڑ بینا ورنہ مثل الو می شوی. جب اس لڑکے کو عالمگیر بادشاہ نے بازو پکڑ کر حوض میں ڈالنے کے لیے کہا تو زور سے ہنسا. تب اس نے کہا یہ تو پاگل ہی معلوم ہوتا. موقع خوف میں کہنا چاہیے جہاں پناہ مجھ کو نہ ڈالیے, نہ ڈبوئیے, غرق نہ کیجیے. اور یہ ہنس رہا معلوم ہوتا ہے یہ تو بالکل آؤٹ آف مائنڈ ہے, اس کا دماغ جو ہے صحیح نہیں ہے. تو اس نے کہا پاگل تم معلوم ہوتے, تم گردی لے گا, تم کیسے گردی چلائے گا, تو ہنس رہا ہے جبکہ تجھ کو ڈرنا چاہیے. تو اس نے کہا نہ ڈرنے کی وجہ آپ مجھ سے پوچھ لیں پھر آپ خوش ہو جائیں گے. عالمگیر نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ. اس نے کہا حضور آپ بادشاہ ہیں, بادشاہوں کا بڑا اقبال ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے ان کو بڑی عزت دی جاتی ہے. اگر آپ کسی کی اتنی انگلی پکڑ لیں تو وہ ڈوب نہیں سکتا, اور اس وقت تو میرے دونوں بازو آپ کے دونوں ہاتھوں میں ہیں, میں کیسے ڈوب سکتا ہوں؟ عالمگیر خوش ہو گیا اور کہا جاؤ تم کو گدی دے دیا راجا کو, تمہارے باپ کی گدی تم کو دے دیا. مگر حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ایک کافر کا بچہ بادشاہ مسلمان عالمگیر ولی اللہ سے اتنی امید رکھتا ہے کہ اگر بادشاہ میری انگلی پکڑ لے گا تو میں نہیں ڈوب سکتا, تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا امید رکھنا چاہیے کہ اتنا حصہ جہاں آنسو لگے ہوئے ہیں, اگر آنسو لگے ہوئے حصے کو خدا جنت میں داخل کرے گا, اتنا اٹھا لے گا تو باقی حصہ جہنم میں ڈال دے گا. بس اولئک آبائی فجنی بمثلہم, یہ ہے ہمارے باپ دادا کے علوم. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی علامت فرمائی کہ جس کو خدا ہدایت دیتا ہے وہ دنیا میں رہتا ہے, خوب کماتا ہے, لیکن اتنا کمانا جائز نہیں ہے جس سے بزرگوں کے پاس کم آنے لگے. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ آج کل میں خوب فلاں فیکٹری اور کھولنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کمانا مگر اتنا مت کمانا کہ جس سے کم آنا ہو جائے تمہارا, کیونکہ اگر تم حکیم الامت فرماتے ہیں
کہ جو زیادہ روزی کمائے حلال، سارے دنیا کے مفتی کہتے ہیں جائز، لیکن اگر اتنا بزی مشغول ہو جائے کہ اللہ والوں کے پاس جانے کی اس کو فرصت نہ ملے، میں ایسی روزی کو حرام ہونے کا فتویٰ دیتا ہوں، کیونکہ جب اللہ والوں کے پاس نہیں جائے گا اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا، اس کی آخرت و وطن تباہ ہو جائے گی، کتنا جیے گا، کتنا پتھا بھات کھائے گا، کتنا مرغی کھائے گا، 50 سال 60 برس 70 سال، چلو 100 برس ہو گئے، ایک دن تو خبر نکل لے گی۔ اس لیے اللہ والوں کا حکیم الامت کا فرماتے ہیں کہ اتنا نہ کماؤ کہ بزرگوں کے پاس کم آنے لگو۔ میرا 3 جملہ نوٹ کر لیجئے گا آپ لوگ، جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور لوٹ کر پھر کبھی نہ آنا، ایسی دنیا سے دل کا کیا لگانا۔ بس پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی۔ میں اللہ کے لیے آپ کو یہ باتیں سنا رہا ہوں، سارا بنگلہ دیش جانتا ہے کہ میں واز سنا کر نذرانہ نہیں لیتا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حاجی حبیب صاحب جتنے لوگ وہاں جا چکے ہیں کراچی، ان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کھانے پینے کو خوب دیا ہے۔ دوبارہ سنا دیجیے۔ مگر میں اللہ کے لیے آپ لوگوں کو دین کی بات سناتا ہوں، پھر سنیے۔ دوبارہ جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا، جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور لوٹ کر پھر کبھی نہ آنا کہ باڑی کہاں ہے، میرا بنگلہ کدھر ہے، آنے کی اجازت نہیں، بس گئے تو گئے۔ جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور لوٹ کر پھر کبھی نہ آنا، ایسی دنیا سے دل کا کیا لگانا۔ خدا تعالیٰ میری آہ کو آپ کے دلوں میں اتار۔ ہم بلاتے تو ہیں سب کو مگر اے رب کریم، ہم بلاتے تو ہیں سب کو مگر اے رب کریم، ہم سب پہ بن جائے کچھ ایسی کی بنائے نہ بنے۔ اللہ مجبور کر دے ہم کو اور ہمارے دوستوں کو کہ ہم آپ کے بن جائیں۔ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا انہی کا ہوا جا رہا۔ آپ بتاؤ، ہم آپ اللہ کے ہیں نا، پھر نفس دشمن کے کہنے سے گناہ کیوں کرتے ہو؟ شیطان کے چکر میں کیوں آئے؟ دشمن کی بات سن کر دوست کی عہد و پیمان کو توڑتے ہو؟ کیا قہر حماقت ہے، خدا بچائے ہم سب۔ مومن کی سب سے بری گھڑی، مومن کی سب سے لعنتی گھڑی وہ ہے جس وقت وہ گناہ سے حرام لذت کو امپورٹ کرتا ہے، اور مومن کی مبارک گھڑی وہ ہے جس گھڑی میں وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ میرا ایک شعر اپنا یاد آیا، میری زندگی کا حاصل میری جیس کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا، اور وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں، وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں، بس وہی لمحات میری جیس کے حاصل ہے۔ یہی کام آئے گا جو اللہ کا نام لیا، جو ان کی یاد کر لیا، یہی کام آئے گا۔ باقی خالی ہاتھ سب جیب سے گھڑی، کلائی سے مرنے کے بعد ہماری کلائیوں سے گھڑی اتاری جائے گی اور ہمارے لڑکے لڑائی کریں گے، ہمارے جیب سے نوٹ نکالے جائیں گے اور ہم کو ہمارے گھر سے نکالا جائے گا۔ ہم لاکھ وصیت کر دیں کہ اے میرے پیارے بچوں، اب بابا کو مرنے کے بعد گھر ہی میں رہنے دینا، نکالنا مت۔ بڑی مشکل سے بنایا، بہت پیسہ لگایا، اتنا شاندار فرش لگایا، موزیک کا فرش ڈالا، یہ کیا، بتاؤ رہنے پائے گا؟ بابا کی وصیت پڑھیں گے لیکن کہیں گے بابا کیسے رکھیں، 3 دن کے بعد تو ابھی آپ بدبودار ہو جائیں گے۔ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ بہت بڑی ذات کا ارشاد کہ دنیا سے دل مت لگانا۔ اب تجافی اندار الغرور، دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ اور کیوں دھوکے کا گھر ہے؟ دنیا دھوکے کا گھر کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس نے دنیا بنایا، بتاؤ دنیا کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ وہی اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، ہوشیار رہنا۔ انما الحیات الدنیا متاع الغرور، لیکن دنیا دھوکے کا گھر اور دنیا دھوکے کی پونجی جب ہے جب اس کو گناہ میں استعمال کیا جائے۔ اور اگر دنیا کو مسجدوں میں، مدرسوں میں، غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، اللہ والوں کی خدمت میں، ان کے بیانات کے لیے موٹروں کا انتظام کرنا، ان کے دین پھیلانے کے لیے ساتھ ساتھ رہنا، یہ دنیا ہے، یہ دنیا دین ہے، یہ دنیا دین ہے۔ نعم المتاع، دیکھ لینا تفسیر روح المانی۔ دنیا سے دل لگا دینا اور دنیا کا پانی دل میں گھس جانا، اور دنیا دھوکے کا گھر کیوں ہے؟ اب اس کی دلیل پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کا خالق ہے فرمایا دنیا دھوکے کا گھر ہے، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے میں دلائل پیش کرتا ہوں اور مضمون معرومی کا ہے۔ یہ بتاؤ دوستو، جب قبر میں جنازہ اترتا ہے تو کیا ہم کیا کیا لے جاتے ہیں؟ بولے بھائی، کچھ ساتھ جاتا ہے؟ کیا لے جاتے ہیں؟ کفن ہے، لیکن روح میں اللہ کی محبت کی دولت جاتی ہے ساتھ میں۔
جنہوں نے اللہ کو زمین کے اوپر یاد کیا اللہ تعالیٰ زمین کے نیچے بھی ان کا ساتھ دیتا ہے. وہ ایسا بے وفا نہیں ہے اللہ تعالیٰ جیسے بیوی اور بچے سب کہتے ہیں بھائی اب قبر میں جا لے اکیلے جاؤ. شاعر کہتا ہے شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں شکریہ، شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم. کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مشین بدن تھا، معطر کفن تھا، جو قبر کوہن ان کی اکھڑی تو دیکھا. جب قبر پرانی ہو گئی تو سیٹھ صاحب مولانا صاحب کی سب کی قبروں کو جا کر دیکھو. کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مشین بدن تھا، معطر کفن تھا، جو قبر کوہن ان کی اکھڑی تو دیکھا، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا. بتاؤ بھائی 6 مہینے کے بعد کسی لڑکی حسین سے حسین ہو، لڑکا حسین سے حسین ہو، کیا اس کے بال اور کالے اور دال ملیں گے؟ ارے ایک کفن کا تار بھی نہیں ملے گا. لعنت رہ جائے گی زمین کے اوپر. بس گناہ جن اعضاء سے گناہ کیے گئے ان اعضاء پر لعنت رہ جائے گی اور باقی سب ختم. بہت ہی احمق انٹرنیشنل بین الاقوامی اگر احمق کو بیوقوف دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو جو خدا تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے، بڑی طاقت سے ٹکر لے رہا ہے. اللہ کا اگر حلم ہم پر نہ فرماتا تو آج ہمارے اوپر آسمان گر جاتا، زمین پھٹ جاتی. مگر مالک کا کرم ہے، موقع دیتے ہیں. شاید اب توبہ کر لیے ظالم، شاید اب توبہ کر لیے ظالم، لیکن انتقام بھی لیتے ہیں. تو پھر بس کچھ بہت رئیس آدمی تھے، اپنی جیپ چلا کر جا رہے تھے، ادھر سے ٹرک نے مارا، اسی وقت ختم. خبر مکے شریف سے مجھ کو آئی، میرے پیر بھائی بھی بتا رہا ہوں، کچھ پتا نہیں کس وقت بلا لے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تو رہ جائے تکتی کھڑی. اب التجافی عن دار القلوب حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کو خدا ہدایت دیتا ہے، جس کے عقل میں اپنا نور داخل کرتا ہے اور دل کے اندر، وہ دنیا سے دل نہیں لگاتا، حسینوں سے دل نہیں لگاتا، نہ کالے بالوں سے دل لگاتا ہے نہ گورے گالوں سے دل لگاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ پر اپنی مٹی کو فدا کرتا ہے، اس مٹی کو مٹی پر مٹی نہیں کرتا. میرا پرانا شعر یاد آ گیا، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی. اے بے وقوف انٹرنیشنل گدھا، تو مٹی کی شکلوں پر مٹی کر رہا اپنے کو، تو خود اس مٹی سے بھاگے گا گدھے کی طرح. عمر مستنفرہ فرت من قسورہ. آپ بتائیے، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے حسینوں سے دل لگایا، لیکن جب عمر زیادہ ہو گئی، چہرہ بگڑ گیا، جغرافیہ، تو اس اپنے معشوق کو حقیر سمجھ رہے ہیں اور وہاں سے بھاگے جیسے گدھا بھاگتا ہے شیر کو دیکھ کر. حمر مستنفرہ فرت من قسورہ. یہ وہ گدھے ہیں جس طرح شیر سے بھاگتے ہیں گدھے. بڑے عاشق بنے تھے تو اب بھی اس پر فدا رہو. ادھر جغرافیہ بدلا، ادھر تاریخ بھی بدلی. ادھر جغرافیہ چہرے کا بدلا، تاریخ بدل گئی. ادھر جغرافیہ بدلا، ادھر تاریخ بھی بدلی. نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری مسٹری باقی. اب مولانا رومی کی سنو، فرماتے ہیں دیکھو اے احمق انٹرنیشنل، جس لڑکے سے تو آشنائی کر رہا ہے، یہ لڑکا ایک دن بڈھا ہوگا، 11 نمبر کا چشمہ لگایا ہوگا، کمر جھکی ہوگی، نانا میاں معلوم ہوں گے. اس وقت تم کہاں جاؤ گے؟ کس ذلت کے گڈھے میں سب چھپاؤ گے؟ خدا کے لیے رحم کر لو، اب عذاب کا انتظار مت کرو. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ کودکے از حسن شد مولائے خلق، جس حسین کو تم مولائے خلق کو سردار کہہ رہے ہو، بعد پیری شد خرف رسوائے خلق، اس کی بڑھاپی میں تم اس کو دیکھ کر بھاگو گے اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر لعنت بھیجو گے. اور مولانا آگے فرماتے ہیں کہ ہم چو امرت کس خدا نامش دہن، بے داڑھی موچ کے حسین لڑکوں کو بعض لوگ خدا کہتے ہیں، یعنی حسن کے تم خدا ہو. ہم چو امرت کس خدا نامش دہن، مثل امرت کے بے داڑھی موچ کے بچوں کو لوگ ہوس والے، نفس کے غلام، قہر خداوندی میں مبتلا، ہاں پاگل ہو رہے ہیں اس کو. تا بدا سالوش در دامش کنن، یہ تعریف، یہ مرنڈا انڈا کیوں کھلا رہے ہیں؟ تاکہ اس کو چکر ملائیں اور اس سے اپنا منہ کالا کر لیں. تا بدا سالوش در دامش کنن، تاکہ اپنے شہوت، اپنے خبیث نفس کے خواہش کی جال میں اس کو پھنسا لیں. لیکن فرماتے ہیں چوب بدنامی برائے دریشو، اسی بدنامی میں جب اس کی داڑھی موچ خوب آ گئی، ننگے آئے دیو از تفتیشو، ننگے دارت دیو از تفتیشو، شیطان بھی اس کی خیریت بھی نہیں پوچھتا اور یہ ظالم بھی ان کو دیکھ کر بھاگتا ہے، آنکھ سے آنکھ نہیں ملا سکتا. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
لڑکوں کے عشق والے ہمیشہ کے لیے ذلیل خوار ہو جاتے ہیں، فاعل بھی مفعول بھی ایک دوسرے کی نظر میں ذلیل ہو جاتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ امت کی عشق مجازی غیر اللہ سے دل لگانا عذاب الہی ہے، جس کو خدا عذاب دینا چاہتا ہے وہی غیر اللہ سے دل لگاتا ہے۔ دوزخ کا جو خاصیت ہے لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ موت آئے گی نہ زندگی ملے گی، وہی غیر اللہ سے دل لگانے والوں کا حال ہے، نہ ان کو موت نصیب ہے نہ زندگی نصیب ہے، موت و حیات کے درمیان میں تڑپ رہے اور کلپ رہے۔ اور حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ والی محبت ہے یہ روزانہ بڑھے گی، روزانہ اس میں مزہ آئے گا، اور جو دنیاوی محبت ہے شکل کے لیے یہ کیا ہوگا، ایک دن نفرت سے بدل جائے گی، اور صرف نفرت نہیں عداوت سے بدل جائے گی۔ آپ بتاؤ ایک بزرگ عالم کو ایک صورت صوفی کی باعزید بستانی معلوم ہو، اس کو وہ ایک نوجوان بچہ کہتا ہے حضرت مجھ کو دعاؤں میں یاد رکھنا، حضرت مجھ کو دعاؤں میں خصوصی دعاؤں میں یاد رکھنا، لیکن نفس و شیطان کے غلام یہ خبیث روح جو خدا کے غضب و قہر سے جری ہو کر اس کو غلط استعمال کرتا ہے، کوئی غلط نامناسب کام کرتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو حضرت کہے گا، دعا کرائے گا، اس سے ساری زندگی لعنت بھیجے گا دیکھ کر اس کو۔ خدا کے لیے یہ مرض بھی شدید ہے، یہ مرض بہت شدید مرض ہے، اگر شدید مرض نہ ہوتا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیوں بیان فرماتے؟ بھائی مجدد زمانہ تھے، بابا نے بیان کیا اس لیے میں بیان کرتا ہوں۔ اب ایک مضمون ادا ہو گیا، دنیا سے دل مت لگانا، دنیا دھوکے کا گھر ہے، کبھی جو سبزہ آغاز جمع تھا، میرا شعر سنیے، کبھی جو سبزہ آغاز جمع تھا تو سالار گروہ دل برا تھا، بڑھاپے میں اسے دیکھا گیا جب کسی کا جیسے وہ نانا میاں تھا۔ ایک مضمون معارونی کا بیان ہو گیا۔ اب بعضوں کو شوق ہے لڑکیوں سے، سڑک پر بجال نہیں کہ ادھر ادھر جھانک رہے ہیں۔ فرماتے ہیں معارونی، زلف جادو مشک بارو عقل بر، اے دنیا والوں، جس لڑکی کے گھونگھر والے بال جو تم کو عقل بر ہے، عقل اڑی جا رہی، پاگل ہوئے جا رہے دیکھ کر، اور مشک کی خوشبو بھی تم کو آ رہی ہے، جب بڈھی ہو جائے گی تو آخر وہ دم میں زشت پیر خر، بڈھے گدھے کی دم معلوم ہوگی اس کی چٹیا جس پر تم مر رہے تھے۔ جب میں فرانس میں تھا تو ایک اعلان ہوا ریڈیو سے کہ سمندر کے ساحل پر نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں ننگے نہائیں گے، اور یہ ٹکٹ ہے اس کا دیکھنے کا۔ تو کچھ مسلمانوں نے مجھ سے کہا کہ کیا کہیں، ہمارے دل میں بھی لالچ آ رہی۔ میں نے کہا میں اس کا آپ کو اینٹی بایوٹک کھلاتا ہوں، اینٹی بایوٹک دوا۔ تصور کر لو کہ یہی لڑکے اور لڑکیاں 70-90 سال کے ہیں، 80 برس کے ہوئے، لڑکا اور لڑکی ہیں، جن کے لڑکیاں کے پستان 1.5 فٹ 1 فٹ نیچے لٹکے ہوئے ہیں، منہ سے دانت نکل چکے ہیں، دانت مصنوعی ہے، دانت نکال کر گال آدھا انچ پچھا ہوا ہے، اور برش کر رہی ہے وہی لڑکی، اور لڑکوں کا بھی 90 سال کا لڑکا 90 سال کی لڑکی، وہی جو جن کے لیے تم پاگل ہو۔ سمجھ لو اب ریڈیو نے اعلان کر دیا کہ آج 90 سال کے بڈھے اور 90 سال کی بڈھیاں ہیں، میم صاحب کا 90 سال کی میم صاحب اور 90 سال کے صاحب بہادر، یہ سب ننگے نہائیں گے، تو آپ جاؤ گے؟ توبہ توبہ لا حول ولا قوت، ارے ہمیں تو مفت میں بھی بلا ٹکٹ بھی بلائیں گے تو نہیں جاؤں گے۔ میں نے کہا بس یہی مراقبہ کر لو، جب کوئی حسین ستائے تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فوراً کسی بنیا کا تصور کرو، ہندو بنیا، پیٹ نکلا ہے، ناک بہ رہی ہے، کالا بھنجنگ ہے، چیچک بھی نکلی ہوئی تھی کسی زمانے میں، دال میں بہت کالے کالے گڈھے پڑے ہوئے ہیں، اور ہونٹ موٹے موٹے ہیں، اور پیٹ اتنا نکلا ہے اور زکام بھی ہو رہا ہے، اس کو ناک بھی بہ رہی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں فوراً انشاءاللہ نفع، لیکن یہ نفع عارضی ہوگا، کامل مکمل نفع جب ہوگا جب کسی اللہ والے سے علاج پوچھو گے اور اس پر عمل کرو گے اور اسباب گناہ سے دور رہو گے۔ اگر اسباب گناہ سے قریب رہے تو داڑھی کی خیر نہیں، یاد رکھو اس کو۔ اگر گناہوں کے اسباب کے قریب رہے تو اس داڑھی کی آبرو کا کچھ پتہ نہیں کس وقت ضائع ہوگا۔ ہر کی دل بدستے دل برے دادست، سعدی شیرازی فرماتے ہیں جس نے دل کسی معشوق کو دیا، جس نے اپنا دل کسی معشوق کو دیا، ہر کی دل بدستے دل برے دادست، ریش خود بدستے دیگرے دادست۔ اس نے دل نہیں دیا، اپنی داڑھی معشوقوں کے ہاتھ میں دے دی، جب چاہے وہ رسوا کر دے، جب چاہے وہ اعلان کر دے کہ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو یہ ایسا ہے، جو جس سے تم تعویذیں لیتے ہو ایسا ہے، جو جامع الملفوظات ہے اس کا یہ حال ہے۔
दूसरा मरज का एंटीबायोटिक पा गए आप लोग। लड़के का अलग इलाज हुआ, लड़की का अलग इलाज हुआ। मुराकबा करो कि ये नानी अम्मा होने वाली। अब दो चीज तो हो गई। बाजों को लिबास का शौक होता है, हर वक्त उनको लालच होती है शानदार बहुत कीमती लिबास पहनूं और जरा अकड़ के चलूं। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तुमको इश्क, लड़कों के इश्क का और लड़कियों के इश्क का मैंने एंटीबायोटिक दे दिया, कैप्सूल है, अब जरा इसका भी कैप्सूल ले लो एंटीबायोटिक, अच्छे अच्छे लिबास पहनने का। फरमाते हैं कि कितना ही कीमती लिबास हो, 3 साल के बाद तुम उसको पुराना समझकर फेंक दोगे। फिर केएमसी कॉर्पोरेशन की गाड़ियां आएंगी, उसको उठाकर ले जाएंगी शहर के बाहर, वहां कुत्ते पेशाब करते हैं, वहां आग लगा देते हैं। है बात या नहीं है? तो जिस लिबास का यह हश्र होने वाला था, भाई पुराना हो गया या नहीं, क्या फख्र करते हो? तो 3 साल के बाद फेंकोगे या नहीं? फिर कॉर्पोरेशन की गाड़ियां ले जाएंगी और वहां तमाम कुत्ते भी होते हैं, टांग उठा उठा के तुम्हारे कुर्तों पर, वो बेलदार कुर्ते हैं जिस पर आप अकड़ के चल रहे। समझ गए आप? लिबास का समझ गए? कुछ नहीं। इज्जत अल्लाह के हाथ में। लिबास में अगर इज्जत है तो रात को लिबास उतार के सोते हो नहीं, तो गैर रोजाना इज्जत उतारते हो, खुद अपनी इज्जत उतार देते हो। लिबास से इज्जत नहीं है, लिबास अल्लाह ताला अगर इज्जत देता है तो लूंगी बांधे जंगल में पड़े रहो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु लूंगी बांधे हुए थे, कोई कुर्ता भी नहीं था, मदीने के पाक की कब्रिस्तान पर लेटे हुए थे, आराम फरमा रहे थे। गर्मी का महीना था। शाम के ईसाई पहुंचे सफीर 2 और कहा कि मदीने वालों से कहा कि ऐ मदीने वालों, तुम्हारा खलीफा और बादशाह कहां है इस वक्त, और उसकी बिल्डिंग किधर है, शाही महल, प्रेसिडेंट हाउस किधर है? कौम गुफ्तंदश उमर्रा कसर नेस। मदीने वालों ने जवाब दिया कि हमारे खलीफा का कोई बिल्डिंग और महल नहीं है। कौम गुफ्तंदश उमर्रा कसर नेस, उमर का कोई महल शाही नहीं है। मर उमर्रा कसर जाने रोशनी, लेकिन उमर की रूह के अंदर अल्लाह के नूर का महल बना हुआ। जाओ मदीने के कब्रिस्तान में देखो, वहां लेटे होंगे। दोनों गए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खाली लुंगी बांधे लेटे हुए आराम फरमा रहे। जैसे ही ये दोनों गए कांपने लगे। एक ने दूसरे से कहा कि दुनिया भर के बादशाहों से मिलता हूं, हमारा काम है सफीरों का बादशाहों से मिलना, लेकिन ये कैसा बादशाह है कि बॉडीगार्ड भी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, पुलिस भी नहीं, और अकेले लेटा हुआ लूंगी और हम लोग कांप रहे हैं। बेसलाह ये मर्द खुफ्ता बरजमी, मारूमी फरमा रहे हैं कि वो आपस में कह रहे हैं कि बेसलाह ये मर्द खुफ्ता बरजमी, बगैर हथियार के ये अल्लाह वाला जमीन पर लेटा हुआ। बेसलाह ये मर्द खुफ्ता बरजमी, बगैर हथियार के उमर लेटे हुए हैं, और मन बहक अंदाम लर्जम चीज की, मैं 7 जिस्म से कांप रहा हूं। ये क्या है? मारूमी फरमाते हैं हैबत हक़्क़स ये खल्क ने, ये अल्लाह ताला की हैबत थी हजरत उमर के चेहरे पर। अल्लाह का ताल्लुक दिल के अंदर था, अल्लाह की अजमत का असर, जिसके दिल में खुदा होता है उसके चेहरे पर अल्लाह अपनी अजमत भी डाल देता। अल्लाह हैबत हक़्क़स ये खल्क ने, मखलूक की हैबत नहीं थी। और हैबत मर्द साहिब दल्क ने, गुदली की हैबत नहीं थी। तो दोस्तों, इज्जत अल्लाह के हाथ, खुदा इज्जत देता है, अल्लाह अपने नाम से इज्जत देता है। इज्जत अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा। इंशाअल्लाह हम अल्लाह वाले बन जाएं तो इज्जत वाले भी हमारी जूतियां सीधी करेंगे। मौलाना शाह फजल रहमान साहब गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मौलवी आया सरकारी, रियासत रामपुर का। उसने कहा हजरत आपको नवाब रामपुर ने याद किया है, 1 लाख नजराना अशरफी का देंगे वो, और आप तशरीफ ले चलें। हजरत ने बहुत डांटा, फरमाया जालिम है, मैं बुखारी शरीफ पढ़ा रहा हूं, अल्लाह की मोहब्बत की दास्तां, अल्लाह की मोहब्बत की हकायक पेश कर रहा हूं, और तुम मुझे लाख रुपए की लालच क्यों नहीं? फरमाया लाख रुपये पर डाल खाक, लाख रुपये पर डालो खाक, और सुनो मेरी बात। फिर जो शेर पढ़ा है वो शेर पढ़ा, जो दिल पर हम उसका करम देखते हैं, जो दिल पर हम उसका करम देखते हैं तो दिल को बेहद जामे जम देखते हैं। यानी जब हमारे दिल पर खुदा की रहमत की बारिश होती है, हम सलातीन को नवाबों को खातिर में नहीं लाते। उसके बाद अंग्रेज आया वायसराय, और उसकी मेन भी लोगों ने कहा हजरत अंग्रेज वायसराय आया, तो मैं क्या करूं? मैं तो कुर्सी पर बैठते हैं, पतलून पहन के आया हुआ, मैं एक घड़ा है पानी वाला, उसको क्यारी में डाल दो और घड़ा उलट दो, कुर्सी बन गई।
مٹی کا گھڑا الٹ دیا اور اس کو وائسرائے انگریز بیٹھ گیا، انگریز گورنر بیٹھ گیا، اس کو لوگوں خادمہ نے کہا حضور مین صاحب بھی ہے اس کی، ارے دوسرا کھڑا بھی الٹ، مین صاحب بھی بیٹھ گئے، کہا حضور کچھ ہم کو تبرک دے دیجیے، پرانا بدنا میں لائی یہ گٹا ہوتا ہے جو ہوتا ہے چوٹا گوڑ سے جو بنتا ہے کوئی چیز پیش کر دوں۔ پھر اس نے کہا حضرت آپ کی خانقاہ کا خرچہ کیسے چلتا ہے؟ فرمایا ایک ہی دن میں سب کچھ لوگ جاؤ بس اب کچھ نہیں بتائیں گے۔ چلا گیا۔ اسی درمیان میں 6 مہینے کے بعد پھر آیا 1000 اشرفی لے کر، کہا حضرت یہ آپ کے لیے لایا ہوں، خانقاہ میں صوفی لوگ اللہ والے لوگ رہتے ہیں آپ کے خرچے کے لیے۔ تو حضرت کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں، بس لے جاؤ۔ اس نے پیر پکڑ کر رونا شروع کیا، انگریز نے پیر پکڑ کر رونا شروع کیا کہ حضور ضرور قبول کر لیجیے۔ پھر فرمایا اب اس کا جواب ہو گیا نا، تم نے پوچھا تھا کہ میرے خانقاہ کا خرچہ کیسے چلتا ہے، تیرے جیسے میرا پیر پکڑ کے روتے ہیں اور میں ناز و نخرے دکھاتا ہوں کہ نہیں لوں گا اور تو پیر پکڑ کے رو رہا ہے، ایسے ہی خدا بھیجتا ہے میرے پاس۔ ایک عالم رنگون گئے، چندہ نہیں پایا، حضرت تھانوی سے شکایت کی کہ رنگون والے بے وفا ہیں۔ حضرت نے فرمایا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا رنگون کیوں رنگین ہونے گئے تھے، رنگون کیوں رنگین ہونے گئے تھے، حجرے میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے روتے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھیجتا۔ ہمارے باپ دادا نے ہم کو تو یہ تعلیم۔ کچھ دن کے بعد دیکھا تو وہاں بڑے بڑے بال والے پاگل بیٹھے ہوئے، شاہ صاحب جہاں وضو کرتے تھے اس سے جو گھاس پیدا ہوتی تھی اس میں یہ خاصیت اللہ نے رکھی تھی کہ اس ہری ہری گھاس کو جو حضرت کے وضو سے پیدا ہوتے تھے گھاس، اس کو کیمیا گھر لے جاتے تھے، کیمیا گھر، اور اس کو تانبا پہلایا، تانبا، اور اس گھاس کو ایسے دوڑا سا ہرا ہرا پانی ڈالا، سب سونا بن جاتا تھا۔ مولانا علی میاں ندوی نے واقعات لکھے تذکرے فضل رحمان کے اندر یہ جو بات میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت نے پوچھا ایک دن کہ یہ کیا تمام بھیڑ لگی ہوئی ہے، پاگل قسم کے لوگ بیٹھے ہیں؟ حضرت یہ پاگل نہیں کیمیا گر ہیں، یہ تانبا کو سونا بناتے ہیں۔ پوچھا کیسے؟ کہا یہ آپ کے وضو سے جو گھاس نکلی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاصیت دے دی۔ اچھا سب اچاڑو گھاس، پھینکو یہاں سے، ساری گھاس اچاڑ کر پھینکوا دی اور کیمیا گروں کو بلایا اور فرمایا کہ میں تم کو ایک کیمیا بتاتا ہوں، بجائے تانبا پگھلانے کے اور سونا بنانے کے تم دل کو خدا کے خوف سے پگھلا لو تو تمہارا دل سونا بن جائے گا۔ اور سارے دنیا کے سونے والے، ایک بزرگ جا رہا تھا، کسی نے پوچھا حضرت آپ کے پاس کتنا سونا ہے، آپ کو شاہ کیوں کہتے ہیں، شاہ کے پاس تو خزانہ ہونا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں بخانہ زر نمی دارم فقیرم، میرے گھر میں سونا نہیں ہے، میں فقیر آدمی ہوں۔ بولے دارم خدائے زر امیرم، لیکن سونا جو پیدا کرتا ہے میں سونے کا خالق رکھتا ہوں دل میں۔ میں جب ساؤتھ افریقہ گیا تو جہاں سونا نکلتا ہے وہاں کی مٹی پیلی پیلی ہے اور مٹی کے پہاڑ جگہ جگہ نظر آئے۔ میں نے پوچھا یہ مٹی پیلی کیوں ہے؟ ساؤتھ افریقہ کے دوستوں نے بتایا کہ یہ اسی مٹی میں سونا تھا، تو سونا جس مٹی میں ہوتا ہے اس کا رنگ بدل دیتا ہے۔ تو میں نے کہا وہ حدیث سمجھ لیجیے آپ، جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے دل میں اللہ ہوتا ہے اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ روز ذکر اللہ، ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے، جیسے اس مٹی کو دیکھنے سے سونا یاد آ رہا، جس کے دل میں اللہ ہوتا ہے ان کی شکل کو دیکھ کر بھی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے بھک منگوں کو شاہ صاحب سمجھا ہوا ہے، تو نے سمجھا ہے؟ شاہ صاحب جو سمجھتا ہے تو بھک منگوں کو، خواجہ صاحب کا شعر ہے، شاہ صاحب جو سمجھتا ہے تو بھک منگوں کو تو نے دیکھی نہیں وہ صورت شاہ نام، تم نے اللہ والوں کو کہاں دیکھا؟ اللہ والوں کو اختر نے دیکھا۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہ، بزرگوں کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی تعلق میں کیا عظمت ہے۔ تو آپ کو میں نے لڑکوں کے حسن کے بارے میں، لڑکیوں کے حسن کے بارے میں اور لباس کے عشق کے بارے میں اینٹی بائیوٹک دوا مصنوعی معروم سے پیش کر دیا۔ اب ایک اور معاملہ ہے، ایک عشق اور ہے کہ مکان بہت شاندار ہونا چاہیے تاکہ باپ پوتے وغیرہ، بیٹا پوتا سب یاد کرے کہ دادا نے کیا عمدہ مکان بنایا تھا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ بیٹا اور پوتا تو یاد کرے گا، لیکن پوتے کا جب پوتا ہوگا وہ تمہارا نام بھی نہیں جانے گا
اور جتنے لوگ بیٹھے میں پوچھتا ہوں ان کے دادا کے کیا نام ہے. یہ بھی ایک خواب تھا جو کچھ بھی دیکھا جو سنا افسانہ تھا. ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ میں بادشاہ ہو گیا اور مجھے وزیر سلام کر رہے ہیں, لیکن جب خواب سے جاگا صبح تو چرپائی کے نیچے پڑا ہوا. حاجی صاحب سمجھ رہے ہو, حضرت والا ہردوئی کے سامنے پیش کیا مدینے پاک میں مولانا آفتاب عالم نے. دنیا ایسی ہے سمجھ, بس سلطنت اگر ہے تو اللہ والوں کی, ان کی سلطنت لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے. دنیاوی عزت کا یہ حال ہے, گالیاں بھی دیتے ہیں. کسی ولی اللہ کو کوئی نہیں کچھ کہتا ہمارے ڈر. مکان کا بھی اینٹی بایوٹک مل گیا نا, اگر اللہ دے دے تو نعمت سمجھو, شکر ادا کرو, اس میں اللہ اللہ کرو, اس میں دین کی باتیں سنواؤ جیسے یہاں ہو رہا. یہ ٹھیک ہے, لیکن ایسا دل نہ لگاؤ کہ چھت پڑ رہی ہے آج جماعت مال سب ختم, مشین چل رہی ہے سیمنٹ اور پڑ رہی ہے تم لوہے چکر میں لگی. ایک ابھی اینٹی بایوٹک اور دینا ہے. اینٹی بایوٹک کیپسول جو ہے بہت مفید ہوتا ہے نا بھائی. بعضوں کو عشق ہوتا ہے کھانے سے, ان کا دل ہر وقت بریانی میں اور کبابوں میں لگا ہوا ہے. جماعت کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں, یہاں تک کہ افطاری کی دعوت اگر آ جائے تو روزہ افطار کرنے کی وجہ سے مغرب کی جماعت کی نماز ختم. اللہ اکبر کی آواز سنی اور دہی بڑا نکلنے لگی. دہی بھی بڑا ہے, اللہ بھی بڑا ہے. اب سنیے, مولوی فرماتے ہیں اللہ کی نعمت ہے, کباب و بریانی اللہ کی نعمت ہے, ملے تو کھا لو, مگر خدا کی یاد کو, اللہ کی محبت کو نعمت سے زیادہ رکھو. نعمت دینے والے کی محبت کو نعمت کی محبت پر زیادہ غالب رکھو. بتاؤ بھائی, عقل میں آتی بات. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات کو مقدم فرمایا شکر پر. فذکرونی اذکرکم واشکرونی, مجھے یاد کرو اور شکر بھی کرو. تفسیر میں لکھتے ہیں علامہ آلوسی کہ ذکر کا حاصل نعمت دینے والے کے ساتھ مشغول ہونا ہے اور شکر کا حاصل نعمت میں مشغول ہونا ہے. تو نعمت دینے والے کو یاد کرنا افضل ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو پہلے بار بولا. بتاؤ عقل کیا کہتی ہے؟ جس نے ہم کو نعمت دی ہے اس کی محبت ہمیں نعمت دینے والے کی زیادہ ہونی چاہیے یا نعمت کی؟ بس لہذا آپ سنیے, معروی فرماتے ہیں جس بریانی اور کباب کے لیے تم نے جماعت کی نماز چھوڑی, جس بریانی اور کباب کے لیے تم نے حلال و حرام کی فکر نہ کی, رشوت لے کر کے حرام کھا لیا, یا سودی طور پر سود کے پیسے سے تم نے کھا لیا, یا جھوٹ بولا سودا میں, سودا کا عیب نہیں بتایا اور چالو کر دیا, حرام ہے یا نہیں ایسی خرید فروخت. لیکن یہ سوچو کہ تم بریانی جب کھاتے ہو اے دنیا والوں, اور کباب جب اڑاتے ہو تو مست ہو جاتے ہو, اس وقت خدا بھی یاد نہیں آتا بعضوں کو. لیکن جب اس کو, یہ تو تمہارے امپورٹ کا عالم ہے, لیکن جب لیٹرین میں ایکسپورٹ کرتے ہو تو تمہاری اس بریانی کا کیا گر بنتی ہے. دیکھا آدمی مولانا رومی کو اللہ جزا خیر دے, دل سے اللہ کے علاوہ سب کچھ نکال دیا, اللہ سے جوڑ دیا, غیر اللہ سے کاٹ دیا. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا اصلی مطلب. یہ خالی لا الہ الا اللہ نہیں ہے کہ بس غیر اللہ سے دل لگائے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہو. اب بتاؤ کوئی چیز باقی بچی؟ مولانا رومی نے سب بیان کر دیا, جو چیزیں ہم کو فتنے میں ڈالنے والی. نعمتوں کو کھاؤ, اللہ کا شکر ادا کرو, لیکن جس کی کھایا اس کی گایا بھی, بھائی گاؤ بھی تو اس کی, نماز بھی تو پڑھو, سر دو سجدے میں رکھو. مولانا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حاجی تم کو ایک ٹوپی دے دیتا ہے تو 3 دفعہ کہتے ہو حاجی صاحب جزاک اللہ, مکہ شریف کی کیا مبارک ٹوپی. لیکن فرماتے ہیں کہ اے ظالموں, تم جس سر پر ٹوپی رکھتے ہو اس کا تو شکریہ ادا کر رہے ہو ٹوپی والے کا, لیکن جس نے سر بنایا ہے, جس نے تم کو سر بخشا ہے, اس کا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ کیا عنوان ہے؟ یہ ہے اللہ والوں کے عنوان. اور میں 2 روٹی تم کو کوئی کھلا دے تو تم کتنا شکریہ ادا کرتے ہو, لیکن جس نے پیٹ بنایا, میدا بنایا, بتاؤ میدا زیادہ قیمتی ہے یا روٹی؟ میدا جن کا السر ہوا ہے 10 لاکھ روپیہ خرچہ کیا امریکہ میں, اچھے نہیں ہوئے. میدا اتنا قیمتی ہے تو جو میدا بنا سکتا ہے وہ ہمیں روٹی بھی کھلا سکتا ہے. بے شک. جو ہم کو سر عطا کر سکتا ہے ہمیں ٹوپی بھی پہنا سکتا ہے. خدا پر بھروسہ رکھو, لالچ کر کے اپنے دین کی عظمتوں کو نقصان نہ پہنچاؤ. مدرسہ چلے نہ چلے, سن لو, مدرسہ مقصود نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہے. جب دیوبند کا مسئلہ آیا تو ایک گنڈا تھا, اس نے کہا اگر مجھے ممبر نہ بنایا گیا تو میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا دارالعلوم کی. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ بھی گھبرا گئے,
بڑا گنگوئی کو خط لکھا کہ حضرت اجازت دے دیجیے شر کو دفن کرنے کے لیے، اس کو ممبر بنا لینے دیجیے، آپ ہم کو اجازت دیجیے، ورنہ یہ گنڈا آدمی ہے، دارالعلوم کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ مولانا گنگوئی کا جواب سنیے، مقصود اللہ کی رضا ہے، ہم نے مدرسہ کھولا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو کسی غنڈے کو ممبر بنانا دارالعلوم میں ناجائز ہے، ہر ناجائز کام سے خدا ناراض ہوتا ہے، میں اللہ کو ناراض کر کے مدرسہ نہیں چلانا چاہتا، مدرسہ بند ہو جانے دو، اس کی ذمہ داری اس غنڈے پر ہوگی، قیامت کے دن اس غنڈے کی پٹائی ہوگی، لیکن رشید احمد گنگوئی اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ جب یہ خط گیا اور جلسے میں سنایا گیا تو وہی گنڈا ہاتھ جوڑ کر رونے لگا، کہا میں ساری زندگی خدمت کروں گا مدرسے کی اور میں اپنی غنڈہ گردی سے توبہ کرتا ہوں، مولانا نے جو خط لکھا ہے میں اس پر فدا ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میری ساری خناس اور میری دماغ کا تکبر ایک اللہ والے نے نکال دیا۔ اللہ پر بھروسہ کر کے تو دیکھو، مالک پر بھروسہ کر کے تو دیکھو کیسے کام چلتا ہے، لیکن اپنی طرف سے نیت کر لو کہ پیٹ میں چٹنی روٹی ڈالیں گے، کپڑے میں پیمن لگا لیں گے، لیکن اپنے دین کو ذلیل نہیں کریں گے۔ ہمت سے کام لو انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خود آپ کی خوشبو کو چمکائے گا۔ شاہ عبد الغنی صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جو خدا کی محبت میں اپنے نفس کی بری خواہش کو جلا دیتا ہے تو اس کے ذرے تو کس نہ بسائے، اس کے ذرے تو کس نہ بسائے، تو اتنا زیادہ جلائے گا اللہ کے راستے میں، اپنی بری بری خواہش کو جلا کے خاک کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی خوشبو کو اڑا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی خوشبو کو اڑا دے گا۔ ایک شخص نے خدا سے کہا، اللہ والا تھا، کہ خدا جب آپ مرغا کھلائیں گے تبھی کھاؤں گا، اگر اس کے علاوہ کچھ نہیں کھاؤں گا، میرا آپ سے معاملہ طے۔ مجبور تھا، مجبور کی بھولی بھاری بات بھی اللہ میاں کو اچھی لگتی، اپنے بچے کی روٹی اچھی لگتی ہے آدمی کی روٹی، وہ ہوتی راہ کو پر کر کے، لہٰذا ایک گاؤں میں گیا، لیٹ گیا، امام صاحب نے پوچھا بھائی مسافر کھانا کھایا؟ اس نے کہا نہیں، کہا لو اور میرے ساتھ کھا لو۔ اس نے چادر سے منہ کھولا، کہا کیا ہے؟ کہا گوشت بکری کا ہے، جس کو آپ لوگ خسی کا کہتے ہیں، اور چپاتی بھی ہے۔ اس نے کہا مولانا آپ کھا لیجیے، اور آپ ہی ہیں، آپ ہیں، آپ سب کچھ ہیں، غیر ہے، غیر کچھ بھی نہیں۔ پھر کہا بھائی کیا کھاؤ گے؟ کہا بھائی میں نے اللہ تعالیٰ سے معاملہ کیا ہوا ہے، میں تو مرغ کھاتا ہوں، اگر کوئی اٹھے تو اس کے بارے میں نیک گمان رکھو، یہ نہ سمجھو کہ اس کو کوئی مزہ نہیں آیا، یہ سمجھو کہ شاید اس کو بس چپ ٹھاکو، سمجھ گئے آپ لوگ میرا خیال، بس ٹھیک ہے۔ 11 بجے گڑیا مرغا پکا کے لے آئی، امام صاحب نے دروازہ کھولا، کہا کیا بات ہے؟ کہا مرغا لائی ہوں، کوئی مسافر ہے؟ کہاں ہے کوئی مسافر؟ پیر کے تلے سے زمین نکل گئی، پسینے آ گئے امام کو، یہاں کتنا بڑا اللہ کا مقبول بندہ ہے کہ ظالم نے ہمارا گوشت اور چپاتی نہیں کھایا اور دیکھیے مرغا آ گیا اس کے لیے۔ اس نے سوچا شاید آج اتفاقی بات ہو، جیسے میرے شیخ مولانا ابرار حق صاحب دعوت برکاتہم کراچی میں میرے دسترخوان پر ایک دن کھچڑی بھی آئی اور تھوڑی دیر میں کھچڑا بھی آ گیا۔ کھچڑا پکتا ہے تو اس میں بھی وہی طریقہ، کھچڑی میں صرف دال اور چاول، اور کھچڑا میں گوشت اور چنا اور کئی چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آج اتفاق سے زندگی میں پہلی دفعہ دسترخوان پر کھچڑا بھی ہے اور کھچڑی بھی ہے۔ فرمایا زندگی میں پہلی دفعہ ایسا اتفاق ہوا۔ تو جب میں نے ساؤتھ افریقہ میں مفتی محمود حسن گنگوئی کو عرض کیا کہ میرے شیخ نے یہ فرمایا، تو حضرت کے استاد ہوں میرے شیخ مفتی محمود صاحب، تو ہنس کے فرمایا کہ جو آپ کے شیخ نے یہ کہا کہ اتفاق سے آج کھچڑا اور کھچڑی دونوں جمع ہے، تو کیا ان دونوں میں پہلے نا اتفاقی رہا کرتی تھی؟ کوئی دشمنی نا اتفاقی رہتی تھی جو آج اتفاق سے جمع ہو گئی؟ میں ہنس پڑا، میں نے کہا حضرت کیا لطیف کیا مزیدار بات سنائی آپ نے۔ تو امام صاحب نے سوچا کہ اتفاق سے آج مرغا آ گیا، دوسرے دن پھر مرغا لائی، 40 دن تک وہ مرغا لائی، اور 40 دن کے بعد وہ مسافر چلا گیا۔ وہ مسافر چلا گیا کسی اور گاؤں میں، بعض لوگ ایسے ہی پھرتے رہتے ہیں اللہ کی عشق و محبت میں۔ 40ویں دن جب گزر گئے تو 41ویں دن سوچا امام صاحب نے کہ آج جو مرغا آئے گا